سوشل ورک تو ہماری فیملی میں شروع سے ہے. میری ساس، میری والدہ، وہ ارد گرد محلے میں جتنے بھی ہوتے تھے ضرورت مند ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتے رہتے تھے. تو میری ساس نے تو ذرا زیادہ ہی اسٹینڈرڈ پہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے سلائی اسکول، پڑھائی کا اسکول چھوٹے چھوٹے سے بنائے ہوئے تھے کمروں میں، اور والنٹیئرلی آ کے لوگ بچے پڑھاتے تھے انہیں. تو میرا بھی یہ تھا کہ وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے جب میرا اپنا گھر بنا تو میں نے وہی کام شروع کیا جو ماسیاں تھیں ان کو جو تکلیفیں ہوتی تھیں ہاسپٹل جانے کی، یا کوئی اٹینڈ نہیں کرتا تھا ان کو سوچ کے کہ بھئی اس کو کیا کہنا، تو میں پھر ان کو لے کے دوسرے تیسرے دن ہاسپٹل چلی جاتی تھی. جس ہاسپٹل میں کوئی میرا رشتہ دار ہوتا تھا وہاں چلے جانا تاکہ ان کو آسانی سے دکھا دوں اور دوائی دلا دوں. میرے بچے بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی یہی کچھ دیکھتے رہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ کچھ عورتوں کے لیے کرنا چاہیے. تو میں نے، فوزیہ نے، ہم سب نے ایکچولی بیداری بنائی فوزیہ نے تھی، تو میں اس کے ساتھ ہیلپ کرتی تھی. یہاں اسی کمرے میں ہم کوئی میرا خیال ہے کچھ مہینے میٹنگز کرتے رہے. سارے لوگ آتے تھے، بھرا ہوتا تھا یہ، بیٹھ کے کہ یہ کریں وہ کریں. بیداری میں یہ تھا کہ ایک تو ہم وہ جو عورتیں آتی تھیں جن کا کوئی کیس ہوتا تھا اس میں فری لائر بھی تھے ہمارے پاس، 2-3 تھے جو ہماری ہیلپ کرتے تھے. اور اس کے بعد وہاں لے کے جانا دارالامان، تو وہ میں کرتی تھی، عورتوں کو لے کے جانا، پھر تھوڑے تھوڑے دن بعد ان کا جا کے خبر لینی. پھر ہم نے تھیٹر شروع کر لیا. جب کسی دوسرے جگہ پہ جا کے ڈرامہ کرنا تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی، جیسے وزیر آباد میں، چکوال میں، لاہور میں، قصور میں. ہم نے بہت سارے ایشوز پہ کام کیا جن میں زیادہ تر تو یہ تھے نا کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ، وٹا سٹا کی شادی پہ. ماں جی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک عورت کو کتنا پاورفل ہونا چاہیے اور اپنے کام میں اور اپنے حقوق کے لیے وہ کتنا آگے بڑھ سکتی ہے. ہمارے پاس یہاں کرسچن کالونی ہے، یہاں کے بچے شام کو پھرتے رہتے ہیں سڑکوں پہ، بہت کھیلتے تھے. تو میں نے جا کے ان کی ماں کو کہا کہ ان کو اسکول سے آئیں تو بھیج دیا کرو بیداری، وہاں ان کو ہم پڑھائیں گے. ان کے لیے پھر میں نے ٹیچرز جا کے کالج سے لڑکیاں چنی. میں نے کہا والنٹیئرلی ایک دن ایک بچوں کو آ کے پڑھایا کرو تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا. تو وہ اس طرح سے وہ لڑکیاں آتی تھیں، ایک لڑکی ہفتے میں 1 دن پڑھاتی. تو وہ بچے جو تھے ان میں کانفیڈنس بڑا آ گیا، جو بڑا نظر آتا تھا. پڑھائی میں اچھے ہو گئے. تو میرا خیال 25 ایک بچے میں نے وہ اچھے تیار کیے. بیداری کی ہم ہر سال سالگرہ کرتے تھے، سارے کمیونٹی کے لوگ آتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے. ایک ہمارا اس میں یہ ہوتا تھا فنکشن کہ بینر بیداری کا ایک بنوانا، اور کمیونٹی ساری جو شامل تھی وہ بیلون خرید کے، بیلون والا بلا لیتے تھے ہم، اس سے بیلون خرید کے اس کے اوپر باندھتے جاتے تھے. جب وہ کافی اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر ہم اس کو، جب اینڈنگ ہوتی تھی اس کی فنکشن کی، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے تھے اور وہ لے کے بینر لے کے بیلون اڑ جاتے تھے. 8 مارچ کو ہم ہمیشہ چائنا چوک پہنچ جاتے تھے، وہاں پہ وہ دیے جلا کے تو وہاں سے مارچ کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچتے تھے. ڈی چوک پہ جا کے بیداری کا ڈرامہ ضروری تھا، وہاں کسی نہ کسی ٹاپک پہ ضرورت جس کی ہوتی تھی اس پہ ڈرامہ کرنا، اور پھر وہاں سے وہ سارے ختم کر دیتے تھے اپنی مارچ. جب 12 سال پہلے میں یہاں آئی اور میں نے بیداری کو دیکھا کہ کس قدر خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کتنا کام کر رہی ہے، چاہے کسی طرح کا بھی ایشو ہو اس پہ، اور امی سب سے زیادہ آگے ہیں، خاص طور پہ تھیٹر کے حوالے سے بھی اور کرائسس سینٹر کے حوالے سے بھی. اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی خود بھی بہت زیادہ ایکٹیو، اور میری نند صاحبہ سسٹر ان لا جو ہیں ڈاکٹر فوزیہ، وہ بھی بہت آگے تھیں. اور انہوں نے مجھے
بالکل بیچ میں اس چیز میں لے کر آ گئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے کاموں میں سے ٹائم نکال کے تھوڑا سوشل ورک میں بھی ڈالنا چاہیے. اس سے آپ کو بھی اچھی فیلنگ ہوگی اور لوگوں کا بھی بھلا ہوگا.